یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہمارے ڈاکٹر اسلام بھائی کثیر تعداد میں موجود ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب کی مدنی بہار آپ کو سناتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر پرویز پامر ہے اور میں پی ایم سی ہاسپٹل نواب شاہ میں ڈاکٹر ہوں اور آرتھوپیڈک سرجن ہوں. وہاں پہ اسپیشلائزیشن ٹریننگ کمپلیٹ کرنے والا ہوں. تو 9 مہینہ پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، لیکن اس بیٹے کو برتھ ایسفکسیا مطلب ماں کا جو پانی اس کے منہ میں چلا گیا اور اس کو تکلیف ہو گئی. جب ہم پی ایم سی اسپتال پہنچے تو ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچہ بالکل سیریس ہے اور اس کو آپ حیدرآباد لے کے جائیں. اور حیدرآباد والوں نے کہا کہ بچہ بالکل ہی سیریس ہے، آپ ہم سے علاج نہیں ہو سکے گا، آپ اس کو کراچی لے کے جائیں. یہاں پہ ہم جب کراچی پہنچے تو ڈاکٹرس نے ایک عجیب قسم کی بات کہی کہ ہمارے کتابوں میں اس کا علاج لکھا ہی نہیں ہے، تو اگر آپ کہیں تو ہم علاج شروع کریں. ہم نے کہا کہ بسم اللہ کریں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا. میں بہت ہی پریشان ہو گیا تھا اور نواب شاہ سے ہمارے ایک دوست قدیر بھائی نے فون کیا، قدیر اتاری صاحب نے، اور انہوں نے ڈاکٹر نظام صاحب سے بات کرائی جنہوں نے آپ سے رجوع کیا. اور حضرت صاحب فارن گئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں سے دعا فرمائی اور انہوں نے مجھے ایس ایم ایس کیا کہ یہ انہوں نے دعا فرمائی اور کہا کہ فیضان مدینہ جائیں اور وہاں سے آپ جو ہے تعویذ لے لیں. یہاں پہ میں زندگی میں پہلی بار فیضان مدینہ آیا اور فی سبیل اللہ تعویذ لیے، اور جب تعویذ استعمال کیے تو ڈاکٹر صاحبان حیران رہ گئے کیونکہ جو ان کو تکلیف تھی، ایک تو سیریبرل انکیفلوپیتھی، نمونیا، سیپسس، کارڈیومیگالی، لیفٹ وینٹریکولر ڈسفنکشن اور پوسٹیریئر یوروتھرل ویلو جس کا آپریشن کرنا لازمی تھا. کارڈیو کے ڈاکٹر نے کہا کہ 28 دن سے یا مہینے سے پہلے علاج ممکن نہیں، جو 2 دن کے اندر علاج ہو گیا. اور دل کا ایک بال جو بالکل بند تھا وہ بھی 2 دن کے اندر ہی ٹھیک ہو گیا. اور باقی دماغ کی تکلیف جس کے لیے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا علاج ممکن ہی نہیں، وہ بھی حیران کن نمونے سے جلدی ہی ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر ناصر تھے اس بڑی ہاسپٹل میں کراچی میں جس نے کہا کہ اس کا آپریشن پوسٹیریئر یوروتھرل ویلو آپریشن لازمی تھا، جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو وہ بالکل آپریشن کی تیاری ہی ہوئی تھی اور ہم بھی تیار تھے، ڈاکٹر صاحب بھی تیار، ہم بھی تیار تھے آپریشن کے لیے. جیسے الٹرا ساؤنڈ ہو گیا تو وہ جو گٹھان تھی جس کا آپریشن لازمی تھا وہ گم ہو گیا. تو سارے ڈاکٹر صاحبان حیران کن نمونے سے کہہ رہے تھے کہ یہ آخر یہ چکر کیا ہے. تو میں نے آخر ان کو بتایا کہ پیر صاحب کی یہ دعا ہے. اور بعد میں جب جلدی ٹھیک ہو گیا تو ابھی جب کچھ دنوں پہلے میں بچے کے چیک اپ کے لیے گیا تو ڈاکٹر صاحب جب شکریہ کہا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھ سے مہربانی کر کے آپ شکریہ نہ کریں کیونکہ میں نے تو کہا تھا اس کا علاج ہی نہیں ہے. تو ابھی جو یہ علاج ہوا ہے تو میں نے اس ٹائم ان کو بتایا تھا کہ بابا کی دعا اس میں شامل ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بابا کی ہی دعا ہے، ہمارا اس میں کوئی بھی حصہ شامل نہیں ہے. تو بابا سے ابھی میری مدنی التجا ہے کہ میرے بچے کے لیے اور بھی دعا فرمائیں اور میری امی کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں. مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ. اللہ آپ کے بچے کو دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ بنائے، آپ کو بھی ماشاءاللہ. کچھ ہے نہیں بابا، یہ اتنی پیاری بہار آئی آپ کے سامنے آئے نے یوں ہی مطلب باہر سنا کر چلے گئے. آپ بھی مطلب جیسے عام اس نے یوں تو مطلب آج کیا خرید تو ہے بابا، مدنی تحفہ ان کو دینا چاہیے. خود تو بابا جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو نہیں آوے تو سامنے تو آئے ایسے تو مطلب امین نے بھی ان کو بھیج جانے دیا. حاجی امین یوں تو بٹھا کے رکھا ہے. جیب سے نکلا ہوا تحفہ نہیں چاہیے، دل سے نکلا ہوا تحفہ چاہیے. اللہ کی رحمت سے اتنا عظیم تحفہ ملا، انعام ہوا، اللہ کا کرم ہے. تو اب آپ کو بھی چاہیے کہ کچھ ایسی بات بیان کر دیں کہ ہمارے دل میں مزید خوشی داخل ہو جائے. پہلے تو 2 مسئلے عرض کر دوں جی بابا. ان کی گفتگو میں جو ہوئے، ایک تو یہ کہ انہوں نے کسی موقع پر وہ یہ کہا کہ بسم اللہ کر لو، یہ شرعاً درست نہیں ہے. بسم اللہ کی نہیں جاتی، بسم اللہ کہی جاتی ہے، بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ کھانے پر بھی آئیے بھائی کھانا کھائیے تو سامنے والا بسم اللہ کیجئے، یہ بھی شرعاً اس میں بعض فقہا کے نزدیک تو بہت سخت حکم ہے.
تو بہرحال یہ کہ یہ نہ کہا جائے، ممنوع ہے یہ۔ دوسرا، عبد القدیر کو قدیر نہ کہا جائے۔ قدیر کہنے کو بعض علماء کے نزدیک بہت سخت ناجائز کا ہے، تو عبد القدیر، توبہ کر لینے میں عافیت ہے۔ اچھا، اب قدیر نام بھی نہیں رکھ سکتے، جیسے قدیر احمد بعض لوگ نام رکھتے ہیں، یہ بھی غلط۔ یہ قدیر اللہ تعالیٰ کا مخصوص ناموں میں سے۔ اچھا، اب ٹھیک ہے، اب جو دلا دو مجھے، 12 ماہ 25 ماہ رمضان شریف کا 1 مہینے کا اعتکاف وغیرہ وغیرہ۔ بابا میں مدنی قافلے کے لیے تو نیت کر چکا ہوں، اور اس واقعے کے بعد میں اس سے پہلے میں بالکل کلین شیو تھا، اس کے بعد میں نے داڑھی رکھوا لی ہے، اور اس کے ساتھ میں نے مدنی قافلے کی نیت کر چکا ہوں، اور اپنے گاؤں میں نماز کا کام بہت ہی کم ہے، اور لوگ دین کے طرف بہت ہی کم ہے، اس کے لیے بھی بہت ہی نیت کر چکا ہوں، اور اس واقعے کے بعد تو میں غلام ہی ہو چکا ہوں، اور جو حکم کرے میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو کچھ کیا رب نے کیا، یہ آپ کا حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ حسن ظن کی لاج رکھے اور اس سے مجھے بہتر بنا دے۔ جو بھی کرنا ہے رضا الہی کے لیے کرنا ہے، میرے لیے نہیں کرنا، ٹھیک؟ تو آپ جو آسانی سے، جیسے کہ درس فیضان سنت کا شروع کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت ہفتے میں 1 بار وہیں کے اسلامی بھائیوں سے مل کر دکان گھر گھر جا کر جو دی جاتی ہے، عموماً عصر کے بعد دیتے ہیں، مارکیٹوں میں دوپہر کو بھی دیتے ہیں، وہ وہاں کے ذمہ داروں سے مل کر، یہ بھی کوئی گھنٹے آدھے گھنٹے کا شاید کام ہو تو یہ بھی کریں۔ اور ظاہر نصیب ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کا سفر ہو جائے۔ انشاءاللہ قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھانے کی مدرسۃ المدینہ بالغان ہمارے یہاں ہوتے ہیں، تو 40 منٹ کا کم و بیش وہ مدرسہ ہوتا ہے، اس میں پڑھائیں ذمہ داروں سے مشورہ کر کے۔ نہیں پڑھے ہوئے تو اینی ہاؤ پڑھنا ہی ہے، تو اس کی بھی ہمت کر کے شروعات کر دیں پڑھنا، کہ قرآن کریم پڑھنا آ جائے۔ اسی طرح ہمارے نماز اکثر نہیں آتی، ڈاکٹروں کو بھی آپ کو پتا ہے کہ نہیں آتی اکثریت کو، کہ اس طرف توجہ نہیں، وہ ڈینٹسٹ نے بھی کہا نا کہ ہماری دین کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، ساری توجہ ڈاکٹری کی طرف ہوتی ہے۔ تو فیضان مدینہ میں 1 مہینے کا کورس ہوتا ہے، نماز کورس۔ ظاہر نصیب وہ آپ کو سعادت مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ یار نماز سیکھ جائے بندہ۔ 1 ماہ نماز کے لیے بابا، 1 مہینہ نماز کے لیے، ہر سانس اگر نماز کے لیے دے دیا جائے، خدا کی قسم کم اور کم ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، ہم نے جان بھی قربان کی تو دی کس نے؟ رب نے دی ہے، رب کی راہ میں قربان کی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو جتنا ہو سکے ہم کو مطلب اپنے آخرت کے لیے ترکیب بنانی چاہیے۔ بے شک مریضوں کی بھی خدمت جاری رہے، پیٹ بھی بھرنا ہے اپنے کو، ہاتھ نہیں پھیلانا، بال بچوں کو بھی حق حلال کی کمائی کھلانی ہے، یہ بھی شریعت کے مطابق علاج معالجے کا سلسلہ بھی جاری رہے اور آخرت کی تیاری بھی جاری رہے۔ بلکہ اگر آپ شریعت کے مطابق اپنا یہ علاج معالجہ کریں گے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور بالکل سچ بتانا ہے، جو مطلب، تو اس طرح اگر آپ کریں گے اچھی نیت تو اس میں بھی ثواب ملے گا۔ مریض کی خدمت کریں گے تو مریض قابل رحم ہوتا ہے۔ ہم کو نزلہ بھی ہوتا ہے تو اپنے کو یوں لگتا ہے کہ یار آج اور ابھی مجھے ٹھیک ہو جائے، اور ہم مریض کو دھکے کھلاتے رہے بیچارے کو بیماری میں، جیسا ہوتا ہے آج کل دانتوں کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بیچارے خون آ رہا ہے اور یہ ڈینٹسٹ دھکے کھلاتے ہیں، یہ ڈاکٹر بھی دھکے کھلاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک دھکے کھلاتے ہیں، نہیں ہوتی ضرورت وہ بھی دوا لکھ دیتے ہیں، پھر وہ سائیڈ ایفیکٹ کل ہوتا آج، کل مرتا ہو بندہ آج مر جائے، اپنی فیس کھری ہونی چاہیے معاذ اللہ، تو کل ہماری بھی تو پکڑ ہونی ہے نا اگر رب ناراض ہوا تو اس طرح بیٹے آپ اپنے کام میں بس مدنی کاموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ ہمارے ڈاکٹر جو ہے نا یہ بھی امامہ باندھیں،
दाढ़ी वो इमामा शरीफ के साथ अगर बैठेंगे आपकी दुनिया को नुकसान नहीं हो, दुनिया का फायदा होगा। इस्लामी भाई आपकी तरफ माइल हो जाएंगे। और इमामा जो नहीं बांधते ना, इनकी भी गालिब अक्सरियत जो आपको सुन्नी जितने भी है ना, या रसूल अल्लाह कहने वाले, इनकी गालिब अक्सरियत दावत इस्लामी से मोहब्बत करती है। गालिब अक्सरियत, इनको पता होता है दावत इस्लामी का। ये मतलब भले प्रैक्टिकल तौर पर ये दावत इस्लामी काम नहीं करते, लेकिन दावत इस्लामी के लिए जब जरूरत पड़ती है ना, तो ये सब मतलब वो बहस कर रहे होते दावत इस्लामी की हिमायत में। अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बत डाली है। तो इस तरह के मरीज आपके पास खुद ब खुद आएंगे कि यार ये अपना डॉक्टर है, एतमाद आपका बहाल हो जाएगा। ये तो दुनिया भी एक फायदा है, इसके लिए करना भी नहीं है, करना अल्लाह के लिए। थोड़ी झिझक होगी 2-4 दिन, फिर सेट हो जाएगा। और डॉक्टर का ऐसा इंप्रेशन होता है कि इस पर कोई आवाजा भी नहीं कसेगा कि मुल्ला, और ये नहीं कहेगा डॉक्टर को, जो जानता होगा। डॉक्टर अपने इलाके का गोया बेताज बादशाह होता है, लोग सलाम करते हैं उसको, क्योंकि सबको वास्ता पड़ता है। सदर हो या वजीर आजम, जहाँ फुटपाथ पर सोने वाला एक बेघर, सबको डॉक्टर से वास्ता पड़ता है। तो अगर मेरे डॉक्टर हिम्मत करेंगे, पूरी दाढ़ी एक चेहरे पे रखेंगे और इमामा सजाएंगे, और नमाज का वक्त आया, या तो क्लिनिक बंद कर दी, कोई मरीज नहीं, क्लिनिक बंद कर दी, बोर्ड लगा दिया वक्फे नमाज, नीचे लिख दिया मुझे दावत इस्लामी से प्यार है, तो इससे पता चलेगा कि ये डॉक्टर दावत इस्लामी वाला है। और नमाज पढ़ ली बाजमात, फिर आकर क्लिनिक खोल दी। या मस्जिदें करीब करीब हैं तो कोई शरई रुकावट नहीं है, तो बारी बारी आप पढ़ के आ जाएं, फिर कंपाउंडर पढ़ने चला जाए, इस तरह की तकसीम कर ली जाए। नमाज नहीं जानी चाहिए, मरीजों की भीड़ है, तो मरीज में आप इसको मतलब स्टेथोस्कोप लगाओगे तो क्या वो मतलब सेहतमंद थोड़ी हो जाएगा? मरीजों की भीड़ होती रहे। इमरजेंसी तो हर मर्ज में इमरजेंसी तो नहीं होती, बुखार में, खांसियों में, नज़लों में, उल्टियों में, ये इस तरह के मरज तो चलते रहते हैं, नॉर्मल जो मरज होते हैं। तो नमाज हर सूरत में पढ़नी है, 5 वक्त पढ़नी है, मस्जिद में जाकर पढ़नी है और बाजमात पढ़नी है। तिलावत कुरान कुछ ना कुछ करनी है। नहीं आता सीखना है, छोटे बाप का बनना है। मैंने एक बूढ़े बुजुर्ग को देखा था, वो कायदा पढ़ रहा था एक मस्जिद में इस्लाम भाई के पास। यानी इतना बूढ़ा था वो, गालिबन 100 साल से उसकी जायद उम्र थी, 100 साल से ज्यादा चलता फिरता था। उसकी भवें भी सफेद हो गई थी, पढ़ रहा था वो। तो क्या रहे जिसमें, लड़के के पास पढ़ रहा था, एक इस्लाम भाई के पास, इमाम वाले के पास। शर्माना नहीं चाहिए, अल्लाह का कलाम पढ़ लेना चाहिए और सीख लेना चाहिए। तो सारे डॉक्टर नियत करें, जो मैं कहता जा रहा हूँ कि नमाजें पढ़नी है, पाबंदी से पढ़नी है, दाढ़ी नहीं मुंडानी, दाढ़ी मुंडाना हराम, एक मुट्ठी से घटाना हराम। 4 दिन थोड़ा शर्मिंदगी होगी, यानी वो भी शैतानी शर्मिंदगी, हकीकत में नहीं, फिर तो दिल खुल जाएगा आपका, कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये कोई बोलता है अगर मुझे थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ी चक्कर देने पड़ते इसलिए मैं दाढ़ी नहीं रखता, तो चक्कर और झूठ तो वैसे ही नाजायज है, दाढ़ी रखकर ही थोड़ी नाजायज होंगे। तो ये मेरा मशवरा है कि आप इस तरह अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। दुनिया में इज्जत आपकी बढ़ ना जाए तो मुझे कहना, मदनी हुलिया में आप ये काम शुरू कर दें। ये हमारे डॉक्टर निजाम आपके जो जिम्मेदार हैं पूरे पाकिस्तान की मजलिस के, दाढ़ी, इमामा, सर पे सफेद चादर, तासुरात देने वाले ने भी नाम लिया ना इनका कि डॉक्टर निजाम ने मेरे को यूं कहा, तो आखिर ये भी तो डॉक्टर है। और ये भी छोटा डॉक्टर नहीं है ना, बोन स्पेशलिस्ट है ना ये। तो मजा आता है मेरे को तो कि ऐसे डॉक्टर इमामे वाले, दाढ़ी वाले हों। यकीन माने आपको देख देख कर लोग दावत इस्लामी की तरफ माइल हो जाएंगे, और बहुत सारों की झिझक उड़ जाएगी। मेडिकल स्टूडेंट भी हिम्मत पकड़ेंगे, यार जब डॉक्टर मान सकता है इमामा, तो मैं भी नहीं मान सकता। तो आप अगर एक्टिव हो जाएंगे, नमाजियों की तादाद ना बढ़ जाए तो मुझे कहना आप एक्टिव हो जाए। क्योंकि डॉक्टर अगर ये कह देना मरीजों को भी, चलो भाई अजान हो गई, शाबाश, हाँ जी आप भी चलिए, पहले नमाज पढ़ते हैं, पहले दुआ बाद में दवा। आप दुआ करेंगे, मैं भी दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको शिफा दे,
اللہ شفا دینا چاہے گا تو ہی میری دوا کام کرے گی، میری دوا میں کچھ نہیں ہے، شفا رب دے گا، شافی الامراض رب کی ذات ہے، یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ بھی ہے الحمدللہ۔ تو ایسی دو باتیں کہہ کر نیکی کی دعوت دے کر مریضوں کو ساتھ لے کے نماز کے لیے جائیں آپ، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اور جس دن آپ کہیں گے نا کہ بھائی 3 دن کے لیے کلینک بند ہے، ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، بس 3 دن کے لیے بند ہے، میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا، آپ لوگ بھی چلیں، انشاءاللہ آپ کا نام سن کر ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مریض یا اہل محبت تیار ہو جائیں گے کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ رہوں گا قافلے میں، ہے نا، وہ یوں چل پڑے گا وہ۔ آپ کریں تو صحیح، قدم تو اٹھائیں۔ شروع میں ہر کاروبار میں گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے۔ آخر دعوت اسلامی جب شروع ہوئی تو ارے یہ تھوڑی نقشہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، شروع ہوئی نا، آخر کسی نے قدم اٹھایا تو کچھ نہ کچھ جمع ہو گئے نا لوگ، اللہ کی رحمت سے۔ تو اس لیے آپ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے ڈاکٹر جو ہیں یہ سب کے سب ہمت کر لیں کہ یار کوئی بھروسہ نہیں، یہاں سے اٹھنا بھی نصیب ہو گیا نہیں، زندگی کا کچھ ٹھکانہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، بس آج میں ہوں اور دعوت اسلامی ہے، میں ہوں مسجد ہے، میں ہوں نمازیں ہیں، میں ہوں قرآن کریم کی تلاوت ہے، اب میں یہ سب کروں گا اور مریضوں کی خدمت اخلاص کے ساتھ کروں گا، بے شک اپنی فیس لوں گا، بچوں کو خیرات نہیں کھلاؤں گا، حق حلال کی روزی کھلاؤں گا، لیکن غریبوں کے ساتھ رعایت کروں گا، سیدوں کے ساتھ آل رسول کے ساتھ رعایت کروں گا، اس رعایت کی بھی آپ کو برکت ملے گی انشاءاللہ۔ کوئی غریب آ گیا مفت میں دے دیا، سیمپل کی دوائیں اس کو دے دی، سیمپل کی تو آتی ہیں آپ کے پاس، وہ دوائیں دے دیں، اور دیتے بھی ہوں گے آپ، اپنی فیس بھی کچھ کم کر دی، آدھی کر دی، نہ لی، فری انجیکشن لگا دیا، دعا نکلے گی، اس کی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آل رسول ہے، سید زادہ ہے، اس کو فری میں دوا دے دی، آدھی قیمت لے لی، نہیں لی نہیں لی، آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کو اللہ کرے گا تو ایسی ترقی ملے گی، نہ ملے تو مجھے بولنا انشاءاللہ، ثواب اتنا ملے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تجربہ شرط ہے، تجربے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا اچھا ہی اچھا ہے، کس کا ضمیر منع کرے گا، حرص منع کرے گی، نفس منع کرے گا، ضمیر منع نہیں کرے گا اگر وہ زندہ ہے تو۔ میں جب آپ سے دوا مانگوں آپ کو اجازت ہے ڈبل چارج کرنا میرے سے، میرے غریبوں کو رعایت کر دینا، سیدوں کو رعایت کر دینا، میرے سے ڈبل چارج، بس۔ کوئی اعلان کرنے والا ہے کہ نہیں، کہ اب بس ہم ہیں اور نماز ہے، 5 وقت با جماعت نماز، مریضوں کی جتنی بھی بھیڑ ہوگی چھوڑ کے ہم مسجد میں چلے جائیں گے نماز کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اسی طرح کچھ رمضان کے روزوں کی بھی ترکیب، بعض ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ ڈھیلے پڑ جاتے ہوں، کیونکہ رمضانوں میں ہمارے کباب سموسے آپ کے پاس بہت زیادہ مریضوں کو بیچتے ہیں، آخری دنوں میں، وہ بھی شروع میں نہیں، آخری دنوں میں۔ پہلی رات تو تراویح سکون سے گیدرنگ بھی اچھی ہوتی ہے، پھر 2-3 راتیں کباب کھایا، ٹھنڈا پانی، سموسہ کھایا، گلابی شربت، وہ مسجد گونجتی رہتی ہے کھانسنے والوں سے، وہ آتے ہیں آپ کے پاس ہی بھاگ کے جائیں گے، کہاں آپ کے پاس بھیڑ کر دیتے ہیں، پھر یہ بغیر چبائے نکلتے ہیں، مغرب کی نماز بھی تو پڑھنی ہوتی ہے نا، مسجد میں آتے ہیں، سموسے، کباب، پکوڑے، جو بھی آیا ہاتھ میں وہ نکلا، اوپر فروٹ، تربوز، کیلا، مطلب سب کو کشتی کرا دی، کون سا فروٹ کس فروٹ سے ٹکراتا ہے، کون سی غذا کس غذا سے کشتی کرتی ہے، یہ عوام کو اس سے کچھ پڑی نہیں ہوتی، یہ آپ لوگوں کا میٹر ہے کہ اس پر یہ مت کھاؤ اور اس پر وہ مت کھاؤ، یہ ڈاکٹر جانے، ہم دوا جانے، ڈاکٹر کی روزی کھلے، یہ بھی دعا کرتا ہوگا کہ میری روزی میں برکت ہو جائے۔ تو یہ رمضانوں میں آپ کو یوں برکت کرا دیتے ہوں گے، تو بھیڑ زیادہ تو روزہ نہیں، روزہ فرض ہے، کوئی صورت ہو جائے بھیڑ کی، روزہ فرض ہے،
ये उज़्र नहीं कि मरीजों की खिदमत है और रोजा छोड़ दिया, रोजा फर्ज है। रोजा रमजान का जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जहां तक शरीयत इजाजत ना दे, इजाजत की सूरत है वो फिर अलग है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सब मदीना मदीना हो जाएगा। रमजान का रोजा ज़कात पूरी देनी है, हकदार को देनी है। हज फर्ज हो गया है, आपको मसरूफियत नहीं जाने देती, मसरूफियत को लॉक कर दे। हज आका की गलियों में घूमकर गुंबद खजरा चूम कर अपने सीने को मदीना बनाकर फिर भले आकर आप खिदमत करें, हाजी डॉक्टर बन जाए। कई डॉक्टर होंगे जो हज नहीं करते होंगे, पैसा होगा, सब कुछ होगा, यार मसरूफियत मसरूफियत, क्या मसरूफियत, मौत मसरूफियत देखेगी आपकी। ये सिर्फ डॉक्टर के लिए ना सही, ये सबके लिए ये है कि सारा मौत किसी की मसरूफियत नहीं देखेगी। हज फर्ज हो गया तो करना है, इस्तिताअत है, हज कर लीजिए, हाजी डॉक्टर बन जाए, हाजी इंजीनियर, हाजी मिस्त्री, हाजी हाजी हाजी। तो ये सब नियतें करनी है। तो नमाज की पक्की बात, दाढ़ी मुंडाने से तौबा, एक मुट्ठी कम से कम, एक मुट्ठी से घटाने से भी तौबा इंशाअल्लाह। और ये क्या इमाम में की कोई है तरकीब, ये डॉक्टर लोग इमाम नहीं बनते यार, मैं मजबूर भी नहीं करता, लेकिन है कोई हिम्मत वाला। ये तो हथियार है, हथियार शैतान को मारने का इंशाअल्लाह। बाबा मैं नियत करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह इमामा बांधूंगा। और जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो 5 साल में हैदराबाद में लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो 5 साल में फैज़ान मदीना इज्तिमा के लिए जाता था। अल्लाह, जब मैं स्पेशलाइजेशन में आया तो फिर नवाबशाह में आया, फिर वहाँ पे जाना छोड़ दिया। अब मैं नियत करता हूँ कि फिर से मैं इज्तिमा ना सिर्फ खुद जाऊँगा बल्कि दूसरों को भी लेके जाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह। ये सिंधी मानू है, उसे ले जा इनका जो, माशाअल्लाह, मरहबा। मदनी इल्तिजा है कि मेरी अम्मी बीमार हैं, उसके लिए दुआ फरमाइए, प्यारे हबीब के सदक़े में शिफा अता और मेरे बेटे के लिए भी। अल्लाह इसको भी बेचारे को शिफा अता फरमाए, हम सबको भी गुनाहों के मरज से सेहत बख्शे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।